جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں کہ جو پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے پاکستانیوں کے دلوں کے اوپر وہ لگے اس وقت، اور ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے ساتھ بنایا تھا اور اپنا جان و مال قربان کر کے اور بڑے جان جوکھوں سے اپنے وطن سے ہجرت کی، جس وقت جو متحدہ ہندوستان تھا وہاں سے پاکستان کی طرف آئے اور پاکستان قائم ہوا اس امید کے اوپر کہ یہاں جس نعرے کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنایا گیا ہے، یہاں مسلمانوں کو امن نصیب ہوگا، اور مسلمان چاہے وہ بنگالی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، وہ امن کی زندگی گزاریں گے اور کوئی نفرت نہیں ہوگی اور کوئی جو ہے نا وہ جبر نہیں ہوگا اور کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا۔ سارے جو ہے نا وہ ملک میں آزادی سے رہیں گے اور ریل پیل ہوگی، اور اس امید سے وہ لوگ یہاں وہ آئے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بڑا ہی ایک دردناک قسم کا جو ہے نا وہ واقعہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کبھی کہ کیا تھا، اگر متحدہ ہندوستان رہتا تو پھر کیا اس سے اچھا نہیں تھا؟ یا آج جو ہم نے آزادی لی اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا، اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اتنے تھوڑے سے عرصہ میں کہ 1947 میں آزادی ہوئی اور 1971 میں ہم نے ملک توڑوا دیا، کسی کو بنگالی کہہ کر، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے، اور کسی کو پنجابی کہا، کسی کو سندھی کہا، کسی کو بلوچی کہا، اور آج بھی یہی جو ہے نا وہ رویہ ہمارا وہ چلتا آ رہا ہے، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید کبھی بھی ہم نے یہ جو پاکستان ٹوٹا تھا، جو مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، وہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور اسی طرح کے کردار جو ہے نا وہ اب بھی چلتے آ رہے ہیں، اور وہی کچھ اب جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اسی طرح کی تنظیمیں جس طرح کی مکتی بانی تھی، یا اسی طرح کے لیبل جس طرح کے شیخ مجیب الرحمان پر بنگالیوں پہ لگائے جا رہے تھے کہ وہ غدار ہیں، وہ باغی ہیں، اسی طرح کے لیبل اب بھی لگ رہے ہیں، اسی طرح کی تنظیمیں اب بھی بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی علیحدگی کی باتیں کرنے والے اب بھی موجود ہیں، اسی طرح کے جنرل جو اس وقت وہاں ڈھاکہ میں پیسے بانٹتے تھے وہ اب یہاں بھی بانٹ رہے ہیں، اور اسی طرح کی کاروائیاں وہاں لوگ جو لاپتہ ہو رہے تھے بنگالی، یہاں پاکستان میں آج بھی اسی طرح کی لاپتہ ہو رہے ہیں، اور جو غائب ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح کی فوجی عدالتیں اب بھی چل رہی ہیں جس طرح کی وہاں بنگلہ دیش میں اس وقت چلتی تھی، جو اس وقت کا جو ہے مشرقی پاکستان تھا، اور یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا تھا اور یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد۔ تو مشرقی پاکستان کو الگ ہوئے، بنگلہ دیش کو قائم ہوئے 51 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اور مسلم لیگ بنانے والے وہ بنگالی جنہوں نے 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنوائی تھی، ان کو کس طرح مسلم لیگ سے الگ کیا جاتا رہا۔ اب تو اتنی کتابیں جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے وہ پرنٹ ہو چکی ہیں، اس وقت کے کرداروں نے ہر ایک نے جو ہے نا وہ کتاب لکھی ہے اور الگ الگ کہانیاں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، مگر سب نے ایک بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ظلم بہت ہوا تھا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج تو ہم رو رہے ہیں کہ دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، مگر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہی تھے، مگر اس وقت بھی جو فوجی آپریشن ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں، 30 لاکھ کے قریب بنگالی جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ قتل ہوئے تھے، اور تقریباً 2 لاکھ عورتوں کے جو ریپ ہوئے تھے، سارے مسلمان ہی تھے، کوئی غیر مسلم وہاں نہیں تھے، چاہے وہ بنگالی تھے مگر اپنے لوگ تھے۔
تو جب نفرت کی بنیادیں رکھ دی جائیں گی تو پھر نفرت ہی بڑھتی جائے گی. تو اگر وہ بنگالی جو الگ ہو گئے بعد میں، اگر وہ الگ ہونا چاہتے تو 23 مارچ 1940 کو جس نے قرارداد پیش کی تھی پاکستان بننے کی، اے کے فضل حق صاحب، وہ بھی تو بنگالی تھے اور مسلم لیگ بنانے والے بھی بنگالی تھے. اس کے بعد کئی وزیر رہے، مگر حالات اس وقت بگڑے جب 1958 میں مارشل لا لگا اور آئین جو ہے نا 1956 کا جو جنرل ایوب خان نے توڑ دیا، تو اس وقت جو ہے نا یہ بحث چھڑنا شروع ہو گئی. ویسے پاکستان بننے کے بعد سے ہی اردو اور بنگالی کی جو زبان کا مسئلہ تھا یہ چلنا شروع ہو گیا تھا. تو اگر اس وقت کے لیڈر عقل سے کام لیتے تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں تھی کہ وہ اردو کو بھی اور بنگالی کو بھی دونوں کو قومی زبان قرار دے دیتے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے نا وہ بنگالی قومی زبان ہوگی، مشرقی پاکستان کہنا چاہیے تھا اس وقت کا، وہاں جو ہے نا وہ بنگالی زبان ہوگی قومی، اور جو مغربی پاکستان ہے اس میں اردو ہوگی. کینیڈا میں بھی 2 زبانیں ہیں، آفیشیل زبانیں ہیں، قومی زبانیں 2 ہیں یہاں، انگلش یا فرینچ. آپ جس میں مرضی بات کریں، آپ جس میں مرضی اپنی جو ہے نا وہ اپلیکیشن لکھیں یا جو بھی کریں، دونوں مانی جاتی ہیں اور ایکول مانی جاتی ہیں. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے کہ، لیکن ابھی دیکھیں یہاں لیکن کوبیک میں ہی زیادہ بولی جاتی ہے فرینچ، مگر یہاں جو ہے نا وہ فرینچ بھی جو ہے وہ قومی زبان ہے. اور اگر کوئی وینکوور میں رہتا ہے تو وہ بھی اگر کوئی فرینچ میں بات کرے یا اپلیکیشن لکھے تو کوئی برا نہیں مناتا کہ یہاں تو کوئی فرینچ بولنے والا نہیں ہے، آپ کیوں لکھ رہے ہو، لیکن دونوں قومی زبانیں ہیں. تو یہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا، مگر جنہوں نے نفرت کی بنیادیں بونی تھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے نا وہ نکالنا تھا. اور کہتے ہیں کہ ایوب خان صاحب نے جو بنگالی وزیر تھے اس وقت کے وزیر قانون، رمیز نام تھا ان کا، جسٹس ریٹائر جو ہے نا وہ رمیز محمد ابراہیم، جسٹس محمد ابراہیم، ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے مخالفت کی تھی کہ آئین جو ہے نا 1956 کا وہ نہ توڑا جائے. انہوں نے یہ حامد میر صاحب نے بھی بڑا لمبا اس کے اوپر پروگرام کیا ہے کہ ڈائریز آف محمد ابراہیم میں انہوں نے بڑی تفصیل اس کی لکھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایوب خان کو کہ اگر یہ 1956 کا جو آئین ہے یہ ٹوٹ گیا تو پاکستان بھی ٹوٹ جائے گا. اس وقت جنرل ایوب نے پھر جسٹس منیر کو لگا دیا تھا وزیر قانون، اور جسٹس منیر نے بھی اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ 1962 میں جنرل ایوب خان نے ان کو ایک وزیر جو تھے وہ رمیز الدین ان کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ یا تو آپ ہم سے الگ ہو جائیں یا پھر کنفیڈریشن بنا لیں. یعنی دیکھیں کہ انہوں نے یہ اندیہ دیا کہ آپ الگ ہو جائیں، مگر انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم اکثریت میں ہیں، کیونکہ بنگال میں 56% جو ہے نا وہ آبادی پاکستان کی وہ بنگال میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں اس لیے الگ ہونا ہے تو آپ الگ ہو جائیں گے، ہم الگ نہیں ہوں گے. اور یہی بعد میں شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی کہتے رہے کہ ہم اکثریت میں ہیں اور اگر الگ ہونا چاہتے ہیں مغربی پاکستان والے تو وہ الگ ہونے کا سوچ سکتے ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی پھر 6 نکات والی بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ 6 نکات، میں ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر جو ہے وہ آپ کوئی راستہ ایسا نکالیں کہ جس میں ایک وفاقی جو ہے نا وہ پارلیمانی نظام جو ہے نا وہ قائم کیا جائے. مگر ایوب خان صاحب تو صدارتی نظام کے جو ہے نا وہ حق میں تھے. تو اسی طرح بنگالیوں میں پھر آہستہ آہستہ نفرت جو ہے نا وہ بڑھتی گئی، ان کے ساتھ ظلم جو ہے نا وہ ہوتا رہا، اور حسین شہید سہروردی کو جو ہے نا وہ پھر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا. اگرتلہ کیس میں شیخ مجیب الرحمان پہ پھر غداری کا مقدمہ چلا. حسین شہید سہروردی کی جو نواسی ہے اس نے بھی کتاب لکھی ہے اور اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ جب وہ علاج کرانے بیروت میں گئے تو اچانک ان کی موت وہاں ہو گئی. کچھ کہتے ہیں انہیں قتل کروا دیا گیا تھا، انہیں مغربی پاکستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی، پھر ڈھاکہ میں جا کر ان کو جو ہے نا وہ دفن کیا گیا. تو یہ سلسلہ جب چلنا شروع ہو گیا تو پھر آہستہ آہستہ بنگالیوں میں بھی نفرت پھیلنا جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. اور پھر جو ہمارے یہاں سے جرنیل جاتے تھے، جو گورنر جاتے تھے، جو پنجاب کے جو ہے نا وہ آقا تھے،
انہوں نے وہاں جا کر بنگالیوں کے ساتھ بھی وہی آقاؤں والا سلوک جو ہے نا وہ کیا، جس کی وجہ سے پھر حالات اور بگڑتے چلے گئے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے تھے 1965 میں صدارتی، جس میں فاطمہ جناح صاحبہ مقابلہ میں تھی صدر ایوب خان کے، تو ایک صدر ملک کا ایک جو بانی پاکستان ہے ان کی بہن کو کہتا ہے کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے ان کے اوپر لگائے۔ تو یہ بڑی روایت اس وقت کی چلتی آ رہی ہے کہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ ایک صدر اور جنرل آرمی کا وہ کہہ رہا ہے فاطمہ جناح جیسی خاتون کو کہ یہ بھی انڈیا کی ایجنٹ ہے۔ تو آج بھی وہی روش چلتی ہے۔ ہم لوگوں کو غدار کہنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس پہ چاہیں غداری کا لیبل لگا دیں، جس پہ چاہیں انڈین ایجنٹ ہونے کا لیبل لگا دیں، جس پہ چاہیں جو ہے نا وہ قادیانی ہونے کا لیبل لگا دیں یا کسی کا لیبل لگا دیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ روش شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے، جس روش کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا تھا۔ جو لوگ ملک کے حامی تھے ان لوگوں کو غدار کہنا شروع کر دیا اور ایجنٹ کہنا شروع کر دیا، جبکہ ایسی کوئی چیز ثابت بھی نہیں ان کے اوپر ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ڈائری ایسی بھی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ جنرل عمر نے کیا کیا تھا، اور بہت سے جرنیلوں کے نام آتے ہیں، ایوب خان صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح پیسے تقسیم کیے گئے سیاستدانوں میں، کس طرح نتائج الیکشن کے جو ہے نا وہ چینج کرنے کی کوشش جو ہے نا کی۔ تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی پیسے بانٹنے کے واقعات فیض آباد دھرنا میں دیکھیں کیا ہوا تھا، باقی چیزوں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ روایات اب بھی چلتی آ رہی ہیں، سیاستدانوں کو خریدنے کی بات بھی ہو رہی ہے، ان کی پشت پناہی کی بات بھی اسی طرح چل رہی ہے، کچھ لوگوں کو دھرنے دینے کے پیچھے بھی کیا کیا عوامل کار فرما تھے، کون کون سے جو ہے نا وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے عسکری قیادت کے لوگ جو ہے نا وہ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں اب بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روش اب بھی بدلی نہیں ہے، ہمارے رویے وہی ہیں، ہم اپنی جو ہے نا وہ ذات کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کو نہیں دیکھتے۔ ملک ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹتا رہے، جو ٹوٹ گیا ہے اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا اور آئندہ بھی نہیں سیکھیں گے۔ اور لگتا ایسے ہی ہے کہ اگر یہی حالات ہوتے رہے، اسی ڈگر پہ ہم لوگ چلتے رہے اور اسی طرح جو ہے نا وہ سارا سلسلہ وہ چلتا رہا کہ ہم نے غداریوں کے لیبل لگاتے رہے لوگوں پہ، لوگوں کو گرفتار کرتے رہے اور لاپتہ کرتے رہے، کتنا بڑا جو ہے نا وہ شور مچا ہوا ہے پچھلے کچھ 8-10 سالوں سے لاپتہ لوگوں کا، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہی کچھ ڈھاکہ میں بھی ہوا تھا، یہی کچھ وہاں جو ہے نا مشرقی پاکستان میں بھی اس وقت ہوا تھا۔ تو آج ہم جب 16 دسمبر آتی ہے تو پھر اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ زخم جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتے ہیں، مگر عبرت حاصل نہیں کرتی یہ قوم۔ یہ پاکستانی جو قوم ہے، یہاں کے جو لیڈر ہیں، یہاں کے جو ادارے ہیں، پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس ملک کو بچا کے رکھے ایسے لوگوں سے کہ جو خواہ مخواہ سے دوسروں پہ غداریوں کے لیبل لگا کر جو ہے نا کبھی ایک کو اٹھاتے ہیں، اس کو گراتے ہیں، پھر دوسرے کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو گراتے ہیں، اور یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور اس طرح نفرتیں جو ہے نا وہ پھیلتی جا رہی ہیں اور قوم تقسیم سے تقسیم در ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا المیہ دوبارہ نہ دکھائے کہ جس طرح ایک حصہ تو پہلے ٹوٹ گیا تھا، جو باقی ماندہ ہے وہ بھی کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس کو کوئی نیک ایسی قیادت دے کہ جو صحیح محب وطن ہوں اور جو قومی سوچ رکھنے والے ہوں اور جو نفرتوں کو مٹانے والے ہوں اور کوئی محبت کی بات کرنے والے ہوں اور امن کی بات کرنے والے ہوں۔ تو اگر آپ کو ظفرنامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو ظفرنامہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔